الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون اور جہاں تک سمود کا معاملہ ہے تو انہیں ہم نے ہدایت دی تھی فاستحبوا العمى على الهدى تو انہوں نے ترجیح دی اندھے پن کو ہدایت پر فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ تو پکڑ لیا انہیں رسوا کن عذاب کی کڑک نے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے تھے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو جو وہ اعمال کرتے تھے اس اعمال کی وجہ سے انہیں عذاب نے آ لیا پچھلی آیت کریمہ میں آیات میں قوم عاد کا ذکر تھا اور اس آیت کریمہ میں قوم سمود کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے قریش اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تم اعراض کرو گے تم تکبر کرو گے جس طرح پچھلی قوموں نے بطور خاص قوم عاد قوم سمود نے تکبر کیا بغاوت کی سرکشی کی تو اگر تم بھی اسی طرح اعراض کرو گے تو پھر تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو ان کی طاقت نے ان کو ان کے مال و دولت نے ان کو دنیا میں ان کے سٹیٹس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو تمہیں بھی اگر تم تعداد میں زیادہ ہو مسلمانوں کے مقابلے میں اگر تمہارے پاس کوئی سرداری ہے کوئی بادشاہت ہے کوئی دنیاوی نعمتیں ہیں تو یہ چیزیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی قوم عاد انہوں نے بڑا تکبر کیا تھا وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور تھا تو وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اللہ نے اس قوم پر ہوا نازل کی ایسا عذاب نازل کیا منحوس دنوں میں ان پہ ہوا چلتی رہی اور پھر وہ رسوا کن عذاب کا شکار ہوئے دنیا میں رسوا کن عذاب کا شکار ہوئے اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور قوم سمود ہم نے ان کو ہدایت دی تھی قوم سمود بھی بہت طاقتور اور بہت نعمتوں والی قوم تھی اس پر بھی بہت مال و دولت بہت عیش و عشرت بہت دنیا کی رنگینیاں علاقہ ان کا زرخیز اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اور پھر صلاحیتیں ٹیکنالوجی صنعت و حرفت بہت زیادہ اللہ کہتے ہیں کہ نرم مٹی سے محل بناتے تھے سخت مٹی سے ان کو تراش کر پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا سہل نرم مٹی سے محل بناتے تھے اور پہاڑوں سے گھر بنا لیتے تھے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين طاقت بھی بہت زیادہ تھی اور خوبصورتی اور زرخیزی زمینوں کی مال و دولت صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں دنیاوی طور پر سب کچھ چیزوں سے اللہ نے نواز رکھا تھا فہدیناہم تو ہم نے انہیں ہدایت دی فاستحبوا العمى علی الہدی تو انہوں نے ترجیح دی اندھے پن کو ہدایت پر کیا مطلب ہے فہدیناہم ہم نے انہیں ہدایت دی تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی تو یہاں فہدیناہم سے کیا مراد ہوگا کون سی ہدایت مراد ہے قوم سمود کو ہم نے ہدایت دی سر مراد یہ ہے کہ نبی کا آنا ان کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا آنا ہدایت کے دو مشہور معنی ہیں نا ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے بتا دینا خبردار کر دینا اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کا دل پھیر دینا ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے ہدایت توفیق
تو یہاں ہدایت توفیق مراد ہے. اللہ نے تو ان کے دل بدل دیے لیکن انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی ہدایت پر. یہ مراد تو نہیں ہوگی نا؟ ہدایت ارشاد ہے، یعنی ان کو نیکی اور برائی کا پتہ چلا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، آگے پھر ان کو توفیق نہیں ملی. جی جی، یہ تو یہاں ہدایت سے مراد واضح کر دینا ان کے سامنے حق و باطل واضح کر دیا اللہ نے. یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے، حضرت صالح پر جو وحی تھی اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا رستہ واضح کر دیا تھا. ہدایت کا مطلب ہدایت ارشاد بھی ہوتا ہے نا. تو یہاں ہدایت ارشاد مراد ہے، خبردار کر دینا، حق و باطل واضح کر دینا. تو یہ یعنی ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے. یہ کام اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ نبی مبعوث کرتے ہیں، اللہ وحی بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں. تو اللہ یہ والی ہدایت بھی دیتے ہیں، ارشاد والی، کہ اللہ خبردار کرتے ہیں، بتا دیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور سب سے زیادہ حق اور باطل کا پتہ لگتا ہے وحی سے، اللہ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے، نبی کے بتانے سے. یہ تو ہدایت ارشاد ہے. اور پھر ایک ہدایت ہوتی ہے جو توفیق ہے، اللہ دل بدل دیں، اللہ یعنی سینہ کھول دیں کسی کا. یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ مخلوق نہیں کر سکتی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ پسند کریں، جسے آپ محبت کریں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہیں ہدایت دیں. تو یہاں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے. ابو طالب ایمان نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ آپ کے ہاتھ میں دل بدلنا نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں. ہاں آپ رہنمائی کر سکتے ہیں. سورہ شورہ میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کر سکتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کے اس رستے کی جس اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سارا اللہ کے لیے ہے. تو آپ اللہ کے اس رستے کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو ہدایت ارشاد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ تو سب کو ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبعوث کر کے، کتابیں بھیج کر، وحی بھیج کر اللہ دیتے ہیں. اور ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے، دل بدل دینا. یہاں ہدایت ارشاد مراد ہے. قوم سمود کو بھی ہدایت ملی تھی، نبی آئے تھے، اللہ کی وحی آئی تھی، نبیوں نے دعوت دی تھی، ہر چیز سمجھائی تھی، سجھائی تھی. تو اللہ کے حکم سے سارا معاملہ ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، ان کے سامنے بھی، جس طرح قریش کے سامنے بھی اللہ نے قریش کو بھی ہدایت دی تھی. اس معنی میں ہدایت کے ہر چیز واضح کر دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، قرآن تھا، قرآن ان کو مخاطب کرتا تھا. یہ صورت قریش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، دیگر صورتیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح قوم سمود کی بھی یہی صورتحال تھی. ہم نے انہیں حق اور باطل واضح کر دیا، یہ مطلب ہے فہدیناہم. ہم نے انہیں بتا دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے. فاستحبوا العمى علی الہدی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اندھے پن کو اختیار کیا علی الہدی، ہدایت پر. اس ہدایت سے مراد وہ اصل ہدایت ہے. انہوں نے ہدایت کی بجائے، حق کے بجائے اندھے پن کو، باطل کو انہوں نے اختیار کیا. کفر، شرک اور اللہ کے نافرمانی کو انہوں نے اختیار کیا. انہوں نے آنکھیں کھولنے کی بجائے آنکھیں بند رہنے کو ترجیح دی. بصیرت کی بجائے انہوں نے اندھے پن کو انہوں نے ترجیح دی. تو انہوں نے بس اس تحبو کا مطلب پسند کرنا یا ترجیح دینا، انہوں نے ترجیح دی العمى، اندھے پن کو، علی الہدی، ہدایت پر، یعنی حق پر. فاخذتهم، پس پکڑ لیا ان کو، صاعقۃ، صاعقہ کہتے ہیں کڑک. اس سے یعنی عذاب کی سختی مراد ہے، یہ ہلکا پھلکا عذاب نہیں آیا، کڑک دار عذاب، ایسا عذاب جس نے ان کو جھنجھوڑ کے اور تباہ و برباد کر کے ادھیڑ کر رکھ دیا. اللہ معاف کرے. ان کو پکڑ لیا کڑک نے، العذاب الہونی، رسوا کن عذاب، رسوا کن عذاب کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا. ان پر کون سا عذاب آیا تھا؟ زلزلے کا اور چیخ کا. الصیحہ کا ذکر سورہ راف میں ہے اور سورہ ہود میں الرجفہ کا ذکر ہے، یا سورہ راف میں الرجفہ کا ذکر ہے اور سورہ ہود میں الصیحہ کا ذکر ہے. نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے چیخ، ایسی چیخ جس نے ان کے کانوں کے پردے اور دل پھاڑ دیے، ان کے ناقابل برداشت ہو گئی چیخ.
فاخذتهم، سورہ آراف میں فاخذتهم الرجفہ، زلزلے نے آ لیا، اور سورہ ہود میں ہے فاخذتهم الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ان کو چیخ نے آ لیا۔ یعنی یہ جو جتنا متکبر بنتا ہے، پیچھے قوم عاد کا ذکر ہے، قوم عاد قوم سمود کا خاص ذکر کیا ہے، یہ وہ قومیں تھیں کہ طاقت بھی بہت زیادہ اور دنیا کی نعمتیں بھی بہت زیادہ، جو جتنا زیادہ متکبر بنتا ہے اس پر اتنا ذلت والا عذاب آتا ہے۔ دونوں قوموں پر عذاب کا ذکر کیا ہے تو رسوائی کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ پیچھے آپ قوم عاد کے حوالے سے دیکھیں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں رسوا کن عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں۔ کون قوم عاد؟ جو کہا کرتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں ہم نے ان کو ذلت والا عذاب دیا، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ ذلت والا ہوگا، تکلیف دہ تو ہوگا ہی ہوگا، ذلت میں بھی اپنی مثال آپ ہوگا۔ اور یہی رسوا کن عذاب اللہ نے قوم سمود کو بھی دیا۔ یہ وہ متکبر بنتے تھے، بہت زیادہ نعمتوں والے اور بہت زیادہ عیش و عشرت والے۔ تو یہی حال ہمیشہ سرداروں کا ہوتا ہے، اور یہی سردار ہمیشہ نبیوں کے زیادہ مخالف ہوتے ہیں، اور قریش میں بھی زیادہ سرداری مخالفت کرتے تھے۔ تو یہ قصے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پچھلی قوموں کے قصے بیان کرنے سے ہمیں بتانا مقصود ہے، عبرت مقصود ہے۔ جیسے فرعون کا قصہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس قصے میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈر جاتا ہے۔ تو یہ قوم عاد قوم سمود کا قصہ بیان کرنے سے یہ ایک بندہ اگر عقل والا ہو وہ دہل جائے، کانپ جائے اس کا دل۔ باقی جو متکبر ہے، جو تکبر کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اگر اس سے فرق نہیں پڑتا یہ قصے پڑھنے سے، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ بھی اسی طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا، رسوا کن عذاب کا، والعیاذ باللہ، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کا قصہ تو بیان نہیں کر رہے ایک کہانی کے طور پر، ہمیں سبق لینے کی بات کر قریش کو اللہ نے اس کے ذریعے سبق دیا، اور جو قرآن پڑھے اس کو اس سے سبق ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ تو قوم سمود کو بھی رسوا کن عذاب کی کڑک نے آ لیا، اور کیوں ان پہ سخت ترین عذاب آیا؟ ان پہ سخت ترین عذاب ان کے اعمال کی وجہ سے آیا، اللہ کی طرف سے کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ نے نبی بھیجے تھے، نبی دعوت دیتے رہے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، وہی اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام پر معجزات بھیجتے تھے۔ تو اللہ نے تو ہر اعتبار سے ہدایت دی، رہنمائی کی، آگے بدبخت خود نہیں مانے تو اپنے عمل کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو ڈرتے رہے۔ قوم عاد میں بھی جو ایمان لائے، حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور قوم سمود میں بھی جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام اور جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، جو ایمان لائے اور جو ڈرتے رہے، انہیں ہی ہم نے نجات دی۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا وہ پار لگ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ڈرتا نہیں ہے دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے۔ ڈر جانا چاہیے لوگوں کو، قرآن پڑھ کر، قرآن کی آیتیں پڑھ کر، لوگوں کے حالات دیکھ کر، لوگوں پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اللہ کئی دفعہ ہمارے سامنے قوموں کو عذاب دیتے ہیں، ہم اپنے سامنے لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ اچانک موت آ جاتی ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک کوئی پکڑ آ جاتی ہے اللہ کی، تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، یہ جو کافر لوگ ہیں ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، یا ان پر ڈائریکٹ آئیں گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب ان کو اپنے سے ملتے جلتے لوگوں میں عذاب کی صورتیں نظر آئیں گی۔ کیوں نظر آئیں گی؟ کہ دوسرے کی کیفیت دیکھ کر تم اپنی اصلاح کر لو۔ جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جو ڈر جاتا ہے،
وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو نہیں ڈرتا، یہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی تباہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ بستیوں والوں کو ڈرنا چاہیے۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، بستی والے جو لوگ ہیں، شہروں والے، دیہات والے لوگوں کو، کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات سو رہے ہوں اللہ کا عذاب آ جائے؟ کئی لوگوں پر سوتے سوتے عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قریش جو لوگ ہیں، یہ بستی والے، یہ ڈرتے نہیں اس سے کہ رات سو رہے ہوں اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب امین اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں، محفوظ ہو گئے ہیں، ان کو کوئی گارنٹی مل گئی ہے کہ دن میں وہ کھیل رہے ہوں، اپنے کاروباری زندگی میں وہ مگن ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف صرف خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو کفار ہی ایسے لوگ ہیں، یا فاسق و فاجر لوگ، چاہے ایمان کا دعویٰ کریں، فاسق و فاجر لوگ ہی ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں۔ اور اللہ سے کون نہیں ڈرتا، کئی دفعہ اس پہ بات ہو گئی، کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈرنا چاہیے جو گناہ گار ہے، نہیں، دین کہتا ہے کہ ڈرتا کون ہے؟ کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ڈرتا ہے۔ اصل نیکی ہی اللہ کا ڈر ہے، اور جتنا انسان نیکی کرتا رہے اتنا ڈر اللہ کا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، پھر اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، خبردار اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں صوفیوں کا عقیدہ ہے، ولی ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو جتنا گناہ کرتا ہے اتنا وہ بے خوف ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو فرمایا کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو ڈرتے رہے۔ تو ایمان والے اور ڈرنے والے ہمیشہ ان کو نجات ملتی ہے، جو ڈرتے نہیں اللہ کے عذاب سے، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر رہتے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی قرآن کی آیات پڑھے، قریش کے سامنے یہ آیات رکھی گئیں، مکی صورت ہے، اور پھر جو بھی پڑھے تو اس کو ایمان لے آنا چاہیے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے، تو وہ پھر اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ورنہ پھر انسان کسی نہ کسی طرح اللہ کے عذاب کا دنیا میں بھی شکار ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت میں تو وہ پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یوزعون کا مطلب ہے اصل میں ان کی ترتیب لگائی جائے گی، ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، لائنوں میں کھڑا کیا جائے گا، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یا یہ زیادہ سرکش تھے، یہ سردار قسم کے لوگ تھے، یہ پیچھے پیروی کرنے والے تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ قیامت کی بات کر رہے ہیں پیچھے، یعنی گویا کہ موضوع ایک ہی چل رہا ہے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ سرکشی کرتے ہیں، پیچھے اللہ نے دنیا کی ان کی سزا ذکر کی، قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب کی صورت میں، کہ ان جیسا پھر عذاب دنیا میں آتا ہے۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر کر رہے ہیں کہ آخرت کا عذاب، پیچھے جب اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ اعراض کرتے ہیں قریش، کہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے آج کل، جو بھی اعراض کرے تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے جیسے قوم عاد قوم سمود پر کڑک آئی۔ اب اس جاءتہم الرسل، یعنی یہ گویا کہ دنیا میں جو ان کی کیفیت تھی اور جو عذاب آیا، یہاں اس کی یاد دلائیے، اذکر اذ جاءتہم الرسل، اس وقت کو یاد کرو جب رسول آئے تھے ان کے پاس، تو یہ دنیا میں ان پر کیا کیفیت اتری، یہ وہ ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، گویا کہ آپ سمجھیے یہاں اذکر یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اکٹھا کی، اس دن کو یاد کرو جب اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف،
اور پھر ان کی ترتیب لگائی جائے گی۔ تو گویا کہ دنیا میں جو عبرت ہوئی سابقہ قوموں کی، اللہ اس سے اللہ عبرت لینے کا کہہ رہے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا اللہ نے وہ دنیا میں بتا دیا تاکہ لوگ آخرت کی ان کے حالات پڑھ کر عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ دنیا میں ان پر عذاب کو دیکھ کر عبرت پکڑ لیں، یا آخرت میں جو ہوگا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، قوم عاد قوم سمود ہوں یا دیگر اللہ کے نافرمان ہوں، اللہ نے وہ آخرت کے حالات، مستقبل کے حالات دنیا میں بیان کر دیے تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑ لیں، اس سے اصلاح کر لیں، تکبر چھوڑ دیں، بغاوت چھوڑ دیں۔ تو اس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، فہم یوزعون، تو وہ ترتیب لگائے جائیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے اس کو، کس کو؟ ہاں، پیچھے آگ کا ذکر ہے، جب وہ آگ کے پاس آئیں گے، جہنم کے پاس آئیں گے، شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، اور ان کے چمڑے بھی، بما کانوا یعملون، ساتھ اس کے جو یہ عمل کرتے تھے۔ یعنی دوسرے گواہ تو گواہی دیں گے ہی دیں گے ان کے خلاف، کرامن کاتبین، اللہ کی زمین ان کے خلاف گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین خبریں دے گی کہ کیونکہ اللہ نے اسے وحی کی ہوئی ہے، زمین نے اپنی خبریں بیان کرنی ہیں، دیگر اللہ نے گواہ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ گواہ گواہی دیں گے، نامہ اعمال گواہی دیں گے، انسان اور انسان کے اپنے اعضاء اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اپنے ہی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، باقی سب چیزیں تو گواہی دیں گے ہی دیں گی۔ نامہ اعمال الگ ہے، فرشتے الگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ نامہ اعمال کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ہے، اللہ کو ویسے ہر چیز کا پتہ ہے۔ ہر چیز انسان کے خلاف گواہی دے گی، زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی، ہر چیز انسان کے خلاف گواہی دے گی، اور پھر انسان کے اپنے اعضاء انسان کے خلاف۔ یہاں تو کانوں اور آنکھوں اور جلدوں کا ذکر ہے، اور لگتا ہے کہ جی وہ انسان زبان سے تردید کرے گا، یہ انسان کی زبان جس سے انسان تردید کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے عذر بیان کرتا ہے، قیامت کے دن یہ زبان انسان کے خلاف گواہی دے گی، قرآن میں موجود ہے سورہ نور میں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قیامت کے دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اور ان کے پاؤں، تو زبان بھی، مجرموں کی زبان ان کے خلاف گواہی دے گی، مجرموں کے ہاتھ اور مجرموں کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب یہ آئیں گے آگ کے پاس تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، ساتھ اس کے جو یہ عمل کرتے تھے۔ یہ کان، آنکھیں، چمڑے، یہ کوئی غلط چیز کی گواہی نہیں دیں گے، کوئی ایسی چیز کی گواہی نہیں دیں گے جو نہیں ہوئی، اسی چیز کی گواہی دیں گے جو یہ عمل کرتے تھے، جو یہ عمل کرتے رہے تو وہی گواہی وہ ان کے اعضاء دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور یہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے، لما شہدتم علینا، کیوں تم گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ حیران ہوں گے، ایک تو یہ کہیں گے کہ تم چمڑے کیسے گواہی دیں، ہماری جلدیں کیسے گواہی دیں، جلدیں تو بولتی ہی نہیں، اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر تم نے بولنا بھی تھا تو ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو آگے سے ان کی جلدیں کہیں گی، ان کے چمڑے کہیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ جواب دیں گے ہمیں بلوایا ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی۔ یعنی یہ حیران ہو، یہ کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، گویا کہ یہ حیران ہوں گے کہ تم کیسے بول رہے ہو، تم تو نہیں بولتے تھے۔ تو وہ جواب دیں گے چمڑے، وہ کہیں گے ہمیں تو اس نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی دی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اصل میں مشرکین مکہ اور پرانے کفار وہ ویسے ہی آخرت کا انکار کرتے تھے، تو اس آیت میں اللہ نے آخرت کی دلیل بھی پیش کی ہے، بعض بعد الموت کی دلیل بھی پیش کی ہے،
ایک آخرت کا انکار کرتے تھے، اور پھر آخرت میں جو محیر العقول واقعات ہونے ہیں اس کا انکار کرتے تھے کہ جی جلدیں کیسے گواہی دیں گی. تو بتایا چمڑے خود جواب دیں گے کہ ہمیں اس نے قوت گویائی دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی دی، اور آخرت ہو کر رہے گی. اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو وہ اللہ دوبارہ پیدا کر کے اپنی طرف کیوں نہیں بلائے گا؟ اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جس کو یہ ہے کہ جی ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، تو جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور وہ اکٹھا کر لے گا اور وہاں حساب ہوگا. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، قیامت کے دن اس کو آنا پڑے گا. نہ ماننے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ بچ جائے گا. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، اور نہیں تم بچا کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے کہ تم اس بات سے نہیں بچتے تھے، تم اس بات سے نہیں ڈرتے تھے ان یشہد علیکم کہ گواہی دیں تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ ہی تمہاری آنکھیں، اور ولا جلودکم نہ ہی تمہارے جلد، تمہاری جلدیں. تم اس بات سے نہیں بچتے تھے، تم احتیاط ہی نہیں کرتے تھے اس بات سے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری جلدیں دیکھ رہی ہیں اس کو، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تم لوگوں سے ڈرا کرتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ صرف لوگوں سے ڈرنا نہیں ہوتا، تمہارے جسم کے اعضاء ہی تمہارے خلاف ہو جائیں گے. تم تو اس سے ڈرتے ہی نہیں تھے کہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو نہیں تم بچتے تھے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان، اور نہ ہی تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں، نہ ہی تم اس بات سے بچتے تھے کہ تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں. ولیکن ظننتم، لیکن تم نے گمان کیا تھا، ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت زیادہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تم سمجھتے تھے اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے واقف ہی نہیں. اصل میں تم سرکشیاں کرتے رہے، لوگوں کے سامنے بچتے رہے، چوری چھپے کی سرکشیاں کرتے رہے، تو تم سمجھتے تھے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا گمان جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے ساتھ. کون سا گمان؟ کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہمارے اعمال کا، کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا. یہ تمہارا گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ کو نہیں پتہ، ارداکم، اس نے تمہیں تباہ کر دیا. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے. فَإِن يَصْبِرُوا، بس اگر وہ صبر کریں. اب یہ اللہ نے ان کے سارے حالت بیان کر کے، دنیا میں بھی ان پر کیا عذاب آیا، آخرت میں کیا کیفیت ہوگی، سارا بیان کر کے اب اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَصْبِرُوا، اب یہ جہنم میں جائیں گے سیدھا. اب اگر یہ صبر کر لیں جہنم میں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اگر یہ آگ میں جا کر، اب اگر یہ آگ کو برداشت کر سکتے ہیں، اگر یہ صبر کریں، تو صبر کرنے سے بھی کچھ نہیں ملنے والا، آگ کو تو بھگتنا ہی بھگتنا پڑے گا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ عذر پیش کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اگر صبر کریں تو آگ ٹھکانا ہے، اگر یہ عذر پیش کریں تو کوئی عذر سنے گا نہیں. وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، تو پھر اب ان کو ہمیشہ پھر اس عذاب میں رہنا پڑے گا. اس کا ایک ہی حل ہے، دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لی جائے، اور یہ اصلاح کرنے کا وقت صرف موت تک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب